آج ہم خدا کے کلام میں سے پاسبان کے بارے میں سیکھیں گے کہ پاسبانی خدمات کیا ہوتی ہیں اور کیسے پاسبانی خدمت کو سر انجام دینا چاہیے۔ تو ہم میں ایسے لوگ ہیں جو خود بخود خدمت کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہیں لوگ پاسبانی کی خدمت میں دھکیل دیتے ہیں، اور ایسے لوگ جنہیں خدا نے خدمت کے لیے بلایا اور اپنی خدمت کی پہچان بھی دی، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو حالات کی وجہ سے خدمت میں آ جاتے ہیں۔ لفظ خدمت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پاسٹر بن جائیں، مبشر بن جائیں، یا ہم ان الفاظ کے ساتھ یا ان ٹائٹل کے ساتھ ہم خدا کی خدمت کریں۔ خدمت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں اور جس طرح خدا ہمیں چاہے وہ اپنی خدمت کے لیے ہمیں تیار کرے، اور ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ خدمت صرف خدا دے سکتا ہے، کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ ہر کام کے لیے جسے مسیح کرتا ہے اس میں ایک ترتیب، نخار اور ایک پروسیس شامل ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے ہم سب کو بلایا اور ہم اپنی اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے کام کریں۔ نہیں، کسی کی خدمت پر شک نہیں، لیکن کیا کسی شخص کا کردار بھروسے کے لائق ہے؟ کیا وہ خدا کے ساتھ تجربات رکھتا ہے؟ کیا وہ اس لائق ہے کہ وہ میرا لیڈر ہو یا آپ کا لیڈر ہو سکے، آپ کی رہنمائی کر سکے، آپ کو راہ دکھا سکے؟ یہ پاسبانوں کے بارے میں اتنی باتوں کا ذکر ہے۔ دراصل آج ہم جو سیکھیں گے انہی پاسبانوں کے بارے میں جو اس طرح کی خدمات کرتے ہیں، جو خود بخود کام کرتے ہیں اور خدا کے بلاوے سے نہیں آتے۔ پاسبانوں کا بائبل مقدس میں معیار اور ان کی اقسام ہیں۔ پاسبانوں کا تصور بائبل مقدس میں بہت اہم ہے۔ پاسبان کا مقام اور معنی ہے۔ جس طرح پاسبان کے معنی بزرگ، اس کو ہم رائی بھی بولتے ہیں، نگہبان، نگران، بشپ، استاد، مبشر، چرواہا، مقامی جماعتوں کے بزرگ، یہ ہے پاسبانوں کے معنی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اعمال اس کا 14واں باب، اس کی 23ویں آیت وہاں پر لکھا ہے، اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے۔ یہ ہے پاسبانی کا رتبہ، یہ ہے بزرگی کا رتبہ۔ اس طرح ہم خدمت کر سکتے ہیں کہ بزرگ ہمارے لیے روزہ رکھیں اور ہم خداوند کے سپرد ہو جائیں۔ یہ ہے پاسبانی کی خدمت۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ تم ایلڈر بن جاؤ، پاسبان بن جاؤ، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ حالات کے مارے ہوئے پاسبان بن جاتے ہیں۔ جب ان کو کوئی کام نہیں ملتا تو وہ
اس طرح آوارہ ہو جاتے ہیں اور پاسبانی کی خدمت میں داخل ہو جاتے ہیں. ان کی یہ خدمات جو ہیں یہ خدا کی طرف سے صحیح طور پر نہیں ہیں. اصل میں خدمات یہ ہے کہ بزرگ روزہ رکھیں, ان کے لیے دعا کریں اور وہ بھی اپنے آپ کو تیار کریں کہ میں خدا کی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا, کام کروں گا. تو دوسرے نمبر پر پولس رسول کا خط تimotheus کے نام, اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے, یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے. جب کوئی بندہ, کوئی انسان, کوئی آدمی نگہبانی کا عہدہ چاہتا ہے تو اس کی خواہش اچھی ہوتی ہے. وہ اس کا لگاؤ جو ہے وہ خدا کی طرف ہوتا ہے. وہ اچانک پاسٹر, وہ اچانک مبشر, وہ اچانک نگران, وہ اچانک بشپ نہیں بن جاتا. وہ اچھے طریقے سے, لائق طریقے سے خدا کی خدمت میں آتا ہے اور خدا اس کو استعمال کرتا ہے. اس طرح پولس رسول کا خط افسیوں کے نام, اس کا 4 باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے, اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا. یہ ہے خدا کے چناؤ کا سلسلہ, یہ ہے دعاؤں کا سلسلہ. جب وہ جاری رہتا ہے تو خدا اسے پسند کرتا ہے اور وہ اس کو رسول, اس کو مبشر, اس کو چرواہا, اس کو استاد بناتا ہے. جب تک ہم خدا کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں رہتے, جب تک ہم دعا میں نہیں ٹھہرتے, جب تک ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے, اس وقت تک ہم اس وقت تک پاسبانی کی خدمت میں نہیں آ سکتے. ہم بن بلاوے پاسبان بن جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو میں نے آج اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھا ہے کہ لوگ صرف دعا کرنی جانتے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں اور وہاں جا کر دعا کرتے 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 اپنے آپ کو پاسبان, مبشر, لیڈر سمجھتے ہیں. مگر ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ چیک کریں کہ یہ لوگ جو پاسبانی خدمت میں ہیں یہ بھروسے کے لائق ہیں, یہ خدمت سر انجام دے سکتے ہیں. کیا یہ آپ کا لیڈر ہو سکتا ہے, کیا یہ میرا لیڈر ہو سکتا ہے. ان چیزوں کے بارے میں دیکھتے ہیں, پھر جا کر ہم ان لوگوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور خدا بھی ان لوگوں کو اس وقت تک ایکسپٹ نہیں کرتا جب تک یہ لوگ خدا کی حضوری میں نہ رہیں. تو اس کے بعد ایمان اس کا 20واں باب اس کی 28 آیت میں بھی لکھا ہے, بس اپنی اور اس سارے غلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا تاکہ خدا کی کلیسیا کی غلبانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا. یہ ہے مقامی جماعتوں کے بزرگ, جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں, وہ لوگ جو پاسبانی خدمت کو سر انجام دیتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ اپنے سارے غلہ کی خبرداری کریں. روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا. اس کا مقصد یہ ہے کہ تم خدا کے ساتھ تعلق رکھتے ہو تو روح القدس تم میں بس جاتا ہے, مگر ایسا نہیں ہوتا. ہم اپنے اپنے شکار میں رہتے ہیں, ہم لوگوں کو ورغلاتے ہیں, لوگوں کو سسٹ کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کے کام کریں گے. یہاں تک لوگوں کو سسٹ کرتے ہیں, ورغلاتے ہیں, ان کو اپنی اپنی منسٹریاں چلاتے ہیں اور لوگوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلو, ہم آپ کو اتنا آٹا دیں گے, اتنے چاول دیں گے, اتنا گھی دیں گے, اتنا راشن دیں گے. ان لوگوں نے آج کی کلیسیا کو
راشن پر لگا دیا ہوا ہے۔ یہ ہے آج کے پاسبان، ایسے لوگوں کی زندگیوں کو بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو بھی برباد کر رہے ہیں، صرف اور صرف اس لالچ کی بنا پر کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور منسٹری چلائیں گے اور لوگ ہمیں اوپر سے، یعنی جس کی ہم منسٹری چلاتے ہیں وہ ہمیں پیسے دیں گے تو ہم ان لوگوں کو بانٹیں گے، اس طرح ہمارا بھی روزگار بڑھ جائے گا اور یہ لوگ بیچارے جو غریب لوگ ہیں یہ ہمارے قبضے میں رہیں گے۔ یہ ہے آج کل کے پاسٹر، یہ ہے مبشر جنہوں نے منسٹریز بنا رکھی ہیں، جنہوں نے لوگوں کو اپاہج کر دیا ہے۔ بے شک لوگ غریب ہیں مگر یہ پاسبان لوگوں کی زندگیوں پر کھیل رہے ہیں۔ اس طرح حزقیل کی کتاب اس کا 34واں باب اس کی دوسری تا 10ویں آیت میں بھی باقاعدہ طور پر اس طرح کی آیات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، کیونکہ خداوند فرماتا ہے دیکھ میں خود اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کو ڈھونڈ نکالوں گا، جس طرح چرواہا اپنے گلہ کی تلاش کرتا ہے جب کہ وہ اپنی بھیڑوں کے درمیان ہو جو پراگندہ ہو گئی ہیں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈوں گا اور ان کو ہر جگہ سے جہاں وہ ابر اور طریقی کے دن تتر بتر ہو گئی ہیں چھڑا لاؤں گا۔ اس طرح یہ 10ویں آیت تک یہی آیات ہے۔ ادھر خدا فرماتا ہے کہ میں اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا۔ یہ جو پاسبان جو خدا کی خدمت کرتے ہیں یہ بھیڑوں کی تلاش میں نہیں رہتے، یہ جھوٹے پاسبان ہیں جو یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور 12ویں تا 13ویں آیت میں ہمیں اس طرح ملتا ہے، مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراگندہ کرتا ہے۔ وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں۔ یہ ہیں جھوٹے استاد، یہ ہیں جھوٹے پاسبان جو صرف اور صرف اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم تمہیں راشن دیں گے، جب پیچھے سے راشن والا ختم ہو جائے تو آگے سے یہ لوگ بھی پراگندہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جتنی دیر تک اس پاسبان کو پیچھے سے پیسے ملتے ہیں اتنی دیر تک وہ لوگوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اور جب پیچھے سے وہ منسٹری بند ہوتی ہے یا وہ ان کو پیسے نہیں بھیجتی یا وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ فراڈ کر رہا ہے تو لوگ اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ صرف اور صرف اپنے فائدے یا دنیاوی مفاد کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جھوٹے پاسبان ہوتے ہیں، ان کو اپنی بھیڑوں کی کوئی فکر نہیں، وہ جہاں مرضی جائیں ان کو بھیڑیا پھاڑ ڈالے، نو پرابلم، کسی قسم کی کوئی بھی فکر نہیں ہوتی۔ یہ ہیں وہ لوگ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاسبانوں کے معیارات کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اتنی کلیسیاں نہیں ہوتی جتنے پاسبان پیدا ہو چکے ہیں۔ تو وہ پولس رسول کا خط تموتھیس کے نام، پہلا تموتھیس اس کا 3واں باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لیے لائق ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد بھی ایک بات ہے، نشہ میں گل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو بلکہ حلیم ہو اور نہ تکراری نہ زردوست۔ تو ایسے پاسبان ہم کہاں سے ڈھونڈیں؟ ہمیں آدھے پاسبان تو نشہ کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، اور جو باقی رہتے ہوں وہ ان پڑھ ہوتے ہیں،
ان کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، نہ ان کے پاس دنیاوی تعلیم ہوتی ہے، نہ اس کے پاس مذہبی تعلیم ہوتی ہے، شائستہ نہیں ہوتا، یعنی وہ کول نہیں ہوتا، مسافر پرور نہیں ہوتا، لوگوں کی وہ پرواہ نہیں کرتے، لوگوں کو کھلا نہیں سکتے، اور جب وہ نشہ کرتے ہیں تو گل مچاتے ہیں، حلیم نہیں ہوتے، تکراری ہوتے ہیں، زار دوست ہوتے ہیں، پیسوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، منسٹریز بناتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے خادمین ہیں، ہم پاسبان ہیں، آپ دہیہ کی دو، آپ اتنے پیسے دو، خدا آپ کی بات اس طرح سنتا ہے، ہم نے ریٹ لگائے ہوئے ہیں۔ یہ ہے خدا کے خادم۔ یہ معیار نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں معیار یہ ہے کہ جو اچھے پاسبان ہیں، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ان کا عمل جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے، وہ بھیڑوں کو چرائیں، ان کو روحانی غذا دیں، انجیل کی تعلیم دیں، اچھی اچھی نصیحتیں کریں، نگرانی کریں، چکنے رہیں، تاکہ کوئی دوسرا حملہ ور نہ ہو، اور جھوٹی تعلیم کو روکیں، روحانی رہبری کریں، ان کی حفاظت کریں، کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش کریں، ان کے پاس قربانی کا دل ہو کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے پیش کریں، اپنے آپ کو بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق انڈیلیں، اور سب سے جو اچھی بات ہے ان کی جو خدمت ہے وہ دل کی نیت سے ہو، ان کی خدمت اچھی نیت سے ہو، ایسا نہیں کہ جتنی دیر تک لوگ پیچھے سے ان کو روپے پیسے مالی امداد کرتے رہیں اتنی دیر تک وہ خدمت کرتا رہے۔ اور یقین مانیں ہمیں ان باتوں سے جو آج کے دور میں یہ چل رہا ہے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے جو پاسبان ہیں جن کے بارے میں بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے وہ اس طرح نہیں چلتے، بلکہ ان کا جو رویہ ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، وہ ہمارے لیے بہت نقصان ہے۔ تو ہمیں جو پاسبان ہیں، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا کے خادمین سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ وہ پاکیزہ زندگی گزاریں، مضبوط ایمان رکھیں، محبت بھرا دل رکھیں، ان کے پاس تعلیم دینے کی اہلیت ہو، خدمت گزاری کرنے والے اچھے کردار کا مالک ہو۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب مل کر ایسی ہی خدا کی خدمت کریں، ہم اچھے طریقے سے خدا کے ساتھ ریلیٹڈ رہیں، اور جتنی دیر ہم خدمت میں رہیں تو خدا ہمیں اسی طرح استعمال کرتا رہے۔